حضور یہ ذمہ داریوں کے اوپر ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ایز اے مسلمان حج ہے، لیکن حج کے کافی شرائط بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ہوتا ہے کہ کوئی قرضہ نہ ہو. تو اب ہم جس طرح ہم یہ بھی بات ہے. ذمہ داری تو نہیں ہے، پہلی بات یہ ذمہ داری نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ کیا ہیں؟ فرض. ہاں ہم 5 ارکان اسلام، ہاں تو ہمارے پر فرض ہے نا، جن پہ فرض ہے ہر ایک پہ تو نہیں ہے. جن پہ فرض ہے. ہاں جی، تو یہی ہے کہ جو فرض کے جو اس کی ہوتی ہیں شرطیں جو ان کی ہیں، خاص طور پہ جو منی کی آتی ہے. اس لیے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے، یہ فرض مشکل سے ادا ہوتا ہے، ہر ایک ادا بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک، جی. پھر سو اب جس طرح میں ہوں اور میں حج کرنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ، میں اپنے ماما پاپا ہی میرے ساتھ جائیں گے، میرے پاپا ایز اے محرم. تو اس کا یہ ہے کہ ان کے کیا پھر فرائض ہیں جو انہیں پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ جس طرح ہماری میرا اسٹوڈنٹ لون ہے یا پاپا مورگیج دیتے ہیں، اور ویسے بھی جو بچوں کے ہوتے ہیں شرطیں وغیرہ، اس حساب سے ہم جا سکتے ہیں حج پہ کہ ہمارا نہیں بنتا. بات یہ ہے کہ جہاں تک لون کا سوال ہے، وہ تو ساری جو اس وقت کی اکانومی ہے سب کریڈٹ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا خالی نہیں جو کریڈٹ پہ نہ ہو. سو ہے تھوڑوں سے لوگوں کے جو بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کریڈٹ ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تم لوگ اپنے چندے دیتے ہو، جی گھر کا کھانا بھی کھاتے ہو، جی خرچ کرتے ہو، کاریں بھی رکھی ہیں، پیٹرول بھی خرچ کرتے ہو ہیں، اور لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں سیر پہ بھی جاتے ہو، شادیاں ہوتی ہیں تو جوڑے بھی بناتے ہو. تو یہ سارے افورڈیبل اخراجات ہیں نا تمہارے. جی اگر حج کے اوپر بھی اتنا کر سکتے ہو، بعض بزنس مین ہیں بڑے بڑے، اگر ویسے دیکھو تو ان کی بزنس کے اوپر قرض ہے، جی کہ اکانومی ساری انٹرسٹ بیسڈ ہو چکی ہے نا، جی قرض ہے ان کے اوپر، لیکن وہ قرض بزنس کے اوپر ہے. اس بزنس میں سے وہ یا تنخواہ لے رہے ہیں یا شیئر لے رہے ہیں، باوجود اس کے قرض ہے. بینک نے ان کے لیے قسطیں مقرر کر دی ہیں، پتہ ہے نا قسط کیا ہوتی، جی جی وہ تم ہر سال اس نے اتارنی ہے اتنی. ٹھیک ہے، جی وہ اتر رہی ہے. تو اس کے لیے کیونکہ اس کی بڑی لیوش زندگی گزار رہا ہے، بڑی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے گھر میں، تو اس پہ اگر وہ حج کرنا چاہے تو فرض ہے حج، باوجود اس کے کہ اس پہ قرض ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو قرض لے رہا ہے روٹی کھانے کے لیے، ٹھیک، جی جی اور اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا بیچارہ، کہتا ہے اچھا میرے بچے آج بھوکے مر جائیں گے تو میں کسی سے قرض لوں. ٹھیک، جی اس کو جو ہے وہ حج اس پہ فرض نہیں بنتا. پھر حج کے فرض کے لیے راستے کی سہولت کی ضرورت ہے. ٹھیک، آرام ہو، امن ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حج کر سکتا ہوں مالی لحاظ سے اگر ضرورت کا خیال ہے، لیکن میرا امن نہیں ہے راستے میں. سعودی عرب پہنچوں گا سب سے پہلے مولوی میرے پیچھے پڑھ کے گردن کاٹیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں منع کیا. ٹھیک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو 10 سال تھے ان میں آخری دنوں میں حج کیا نا جا کے، جب فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد، اس کے بعد اس سے پہلے نہیں کیا. تو اس لیے کہ امن کی سہولت نہیں تھی. صلح حدیبیہ میں واپس آ گئے، اس وقت بھی نہیں کر سکے، عمرہ بھی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. تو یہ امن ایک بہت بڑی شرط ہے. پھر مالی ضرورت، اور مالی ضرورت بھی ہر ایک کے لحاظ سے. آج کل کی اکانومی کو تم رکھو سامنے، جس طرح میں نے بتایا تمہیں، ایک پہ قرض ہے لیکن وہ قرض نہیں ہے، بزنس ہے اور تمہیں خرچ مل رہا ہے. ایک پہ قرض ہے وہ کھانا کھانے کے لیے. ایک شخص حج کر رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ آج تمہارا یہ سب لوگ جو حج کر رہے ہیں ان کا حج فلاں شخص کی وجہ سے منظور ہوا، قبول ہو گیا. خیر وہ پتہ کرتا 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 بڑا لمبے سفر کے بعد اس شخص تک پہنچا. یہ کہاوت سنائی نا، اس شخص تک پہنچا
یا بعد میں حکایت ہے، یہ مجھے مستحضر نہیں ہے کس حوالے سے، لیکن بہرحال یہ واقعہ صحیح. اس شخص تک پہنچا تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کی ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے حج نہ کرنے کے باوجود، اور تمہاری وجہ سے بہت سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. اس نے کہا اور تو میری نیکی مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں حج پر جانے کے لیے، میں غریب آدمی ہوں، بڑا لمبا عرصہ میں نے اپنے کرائے کے پیسے جوڑے، پیسے جمع کرتا رہا، اور بہت کھانا روکھا سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، سالن بھی مشکلوں سے پکتا تھا ہمارے گھر میں. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے ہمسائے کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ تھوڑا سا شوربہ ہمیں بھی دے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. جب بچہ گیا، دروازہ نوک کیا تو آگے سے جو مالک تھا اس نے کہا، اس نے باپ کو کہہ تو جا کے کہ یہ گوشت ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے نہیں. ٹھیک. بچے نے آگے جواب دیا. پھر باپ خود گیا، اس نے جا کے ہمسائے سے پوچھا کیوں یہ تمہارے لیے کیوں جائز ہے اور میرے لیے کیوں نہیں. اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں پچھلے 6-7 دن سے فاقہ ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، بچے بھوکے سوتے ہیں اور مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو عورت نے بتایا کہ میرا خامند باہر گیا تھا، وہاں ایک گدھا مرا ہوا تھا، وہ اس کا تھوڑا سا گوشت مردار تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لے آیا اور وہ گوشت ہم پکا رہے ہیں. پتہ نہیں 2 یا 3 دن سے وہ مرا ہوا گدھا تھا، اس کا گوشت پکا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ خوشبو تمہیں اس گوشت کی آ رہی ہے، اس لیے ہماری تو بھوک سے مرنے والی حالت ہے، اس لیے ہمارے لیے مردار جائز ہے، تمہارے لیے نہیں. تو اس شخص نے جو حج پہ جانے لگا تھا نا، اس نے جو حج کے پیسے اکٹھے کیے تھے، اس نے کہا تمہاری حالت میرے سے زیادہ کمزور ہے. اس نے سارے پیسے لا کے اس کو دے دیے، جاؤ اس گوشت کو گندے کو پھینک دو، جا کے آٹا لے کے آؤ، چاول لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ اور کھانا پکاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ. وہ پیسے اس نے حج کو دے دیے. اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ وہ حج پہ نہیں گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اتنا ثواب دے دیا، اور باقیوں کا حج بھی اس کی وجہ سے قبول ہو گیا. تو یہ بھی شرطیں ساری. جی جزاک اللہ.